السلام علیکم. محمد جاوید سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل صدر بازار دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جس مجاہد آزادی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب. تو آئیے شروعات کرتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عبید اللہ سندھی شیخ الاسلام مولانا محمود الحسن کے دستراز شاگرد اور آزادی کی جنگ کے سب سے بڑے رہنماؤں میں سے ایک تھے. مولانا عبید اللہ سندھی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مولانا محمود الحسن نے کابل میں ہندوستان کی پہلی ضلع وطن حکومت کی بنیاد رکھوائی تو اس کا انتظام کرنے کے لیے ان کی نظر انتخاب آپ پر پڑی اور وہ پہلے ضلع وطن حکومت میں وزیر داخلہ نامزد ہوئے. مہاراجہ مہندر پرتاپ کو اس حکومت کا صدر بنایا گیا تھا. ایک جید عالم اور ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی ایک زبردست انقلابی رہنما بھی تھے. ہندوستان کے صف اول کے عالم ہونے کے باوجود وہ محض مسلم مذہبی حکومت کے قیام کے خلاف تھے. اس کے برخلاف وہ مہاتما گاندھی کے معید اور حمایتی تھے اور شیخ الہند کے ساتھ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تحریک عدم تعاون کو اپنا پورا تعاون دیا. ضلع وطن حکومت کے قیام کے بعد انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس حکومت کی حمایت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش کی. شاید وہ ہندوستان کے اکلوتے رہنما تھے جنہوں نے متحد یورپی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی اور ان کی حمایت طلب کی. روس میں ان کی ملاقات لینن سے بھی ہوئی اور اس نے ان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. بعض لوگوں کے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی ہندوستان اور دنیا کے مشہور ترین عالم ہونے کے باوجود سیکولر تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے سے قائم کردہ ضلع وطن حکومت کی صدر ایک مسلمان نہیں بلکہ راجہ مہندر پرتاپ ایک ہندو کو بنایا گیا تھا. مولانا برکت اللہ بھوپالی اس ضلع وطن حکومت کے وزیر اعظم تھے. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حکومتی معاملات میں دیوبند کا پرانا نظریہ یہ ہے کہ حکومت کو مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں چلایا جا سکتا. دیوبند تحریک ایک کثیر مذہبی اور کثیر فرقہ وارانہ فکر میں یقین رکھتی ہے. بنیادی فرق پچھلی صدی میں اور اس وقت میں یہ ہے کہ اس وقت دیوبند تحریک کے پاس ایسے رہنما تھے جو صاحب بصارت و بصیرت تھے. حالات پر پکڑ تھی اور دنیا ان کے علم و تقوی کا لوہا مانتی تھی. موجودہ قیادت ان بزرگوں کے گرد پا کو بھی نہیں پا سکتی. مولانا سندھی کی شخصیت میں ہمیں دیوبندی فکر کا بہترین نمائندہ نظر آتا ہے. ان کی فکر میں مذہبی شدت پسندی کا غلبہ نہیں تھا اور وہ بھی بہت ہی متوازن شخصیت اور فکر کے حامی تھے. سیال کوٹ کے ایک سکھ خاندان میں مولانا عبید اللہ سندھی کی پیدائش 10 مارچ 1872 میں ہوئی. ان کے والد محترم رام سنگھ کا اس وقت انتقال ہو گیا جب ان کی عمر محض 4 ماہ تھی. ابتدا میں ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا نے اٹھائی. وہ بالکل بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور جلد ہی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا تھا. ان کے اساتذہ میں سرفہرست نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا ہے جنہوں نے عبید اللہ سندھی کی ذہانت و ذکاوت کو دیکھتے ہوئے ان پر خاص توجہ دی اور دوسرے اساتذہ سے بھی ان کو استفادہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا. مولانا سندھی کو ان کے ایک ہندو دوست نے ایک کتاب تحفۃ الہند پڑھنے کو دی تھی اور اسی کتاب کو پڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کتاب کے مصنف مولانا عبید اللہ جو مالیر کوٹلا کے رہنے والے تھے وہ بھی نو مسلم تھے. اس کتاب کے مطالعے سے عبید اللہ سندھی کے دل میں اسلام کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر جلد ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. دارالعلوم دیوبند آنے سے قبل انہوں نے مولانا غلام محمد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. وہاں ان کو فقہ، تفسیر، حدیث، گرامر اور عربی لٹریچر کا ابتدائی مطالعہ کرایا گیا. 1888 میں ان کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا جہاں انہوں نے مختلف اسلامی علوم و فنون میں وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. ان کے اساتذہ میں مولانا نانوتوی کے علاوہ قابل ذکر علماء میں مولانا ابو سراج، مولانا رشید گنگوہی اور مولانا شیخ الہند محمود الحسن تھے. ترمذی اور بخاری کی تعلیم انہوں نے مشہور محدث مولانا نذیر حسین دہلوی اور علم الکلام اور فلسفے کی تعلیم مولانا احمد حسین کانپوری سے حاصل کی.
اپنے تمام اساتذہ کی نظر میں مولانا سندھی اپنے وقت کے ذہین ترین طالب علم تھے۔ محض 3 سال کے قلیل عرصے میں انہوں نے دیوبند سے فراغت حاصل کر لی اور سکھر چلے گئے، جہاں انہوں نے امرت شریف میں پڑھانا شروع کیا۔ ان کے سوانح نگاروں کے مطابق یہاں انہوں نے مولانا عظیم اللہ خان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ مولانا عظیم اللہ خان اسلامیہ ہائی اسکول میں استاد تھے۔ کچھ ہی سالوں بعد مولانا سندھی نے گوڑ پیر میں دارالارشاد قائم کیا، لیکن جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو قابل افراد کی ضرورت محسوس ہوئی تو 1909 میں انہوں نے مولانا سندھی کو اپنے پاس طلب کیا۔ شیخ الہند کے حکم پر انہوں نے حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر مختار انصاری کے ساتھ کچھ دن کا کام کیا۔ 1912 میں مولانا سندھی نے نظر المعروف کی بنیاد ڈالی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اول ترین رہنماؤں میں سے ایک مولانا سندھی نے تمام وسائل اور ذرائع کو استعمال کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی۔ شیخ الہند کے حکم سے کابل میں ضلع وطن حکومت کے قیام کے ذریعے انہوں نے برطانوی سامراج کو ہندوستان سے اس وقت بے دخل کرنے کی کوشش کی جب وہ جنگ عظیم اول میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ مولانا محمود الحسن اور ان کے ساتھیوں نے پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا پروگرام بنایا اور اس بغاوت کو صوبہ سرحد کے پاس سے شروع ہو کر ملک کے دوسرے حصول تک پھیلنا تھا۔ اس مقصد کے لیے شیخ الاسلام نے حجاز کا سفر کیا تاکہ وہاں کے عثمانی گورنر غالب پاشا سے اس مہم کے لیے حمایت حاصل کی جائے۔ اس دوران مولانا سندھی کابل کی طرف گئے تاکہ وہاں کے امیر حبیب اللہ کا تعاون حاصل کیا جائے۔ ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کا قیام ان کے پلان کا حصہ تھا، جس کا علاقائی دفتر کابل میں ہونا تھا۔ مولانا محمود الحسن کو مستقبل میں اس افراج کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا۔ کابل میں قیام کے دوران مولانا سندھی کو اندازہ ہوا کہ صرف ہندوستان کی آزادی پر توجہ دینا اور اس کے لیے کام کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا، ورنہ ساری محنت بیکار جائے گی۔ اسی دوران شیخ الہند نے برطانوی سامراج کے خلاف جرمنی اور ترکی کی مدد بھی طلب کی۔ ان کوششوں کا اثر یہ ہوا کہ مولانا سندھی سے ملاقات کرنے کے لیے جرمنی حکومت کا وفد کابل پہنچا۔ اس وفد کو جرمنی حکومت کی انڈین انڈیپینڈنس کمیٹی کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اس حکومت کی قیادت راجہ مہندر پرتاپ کے ہاتھوں میں برائے نام ہی تھی، جبکہ اصل طاقت مولانا برکت اللہ بھوپالی یعنی عبدالحفیظ محمد برکت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ 1 دسمبر 1915 کو کابل میں افغانستان کے امیر حبیب اللہ کے عالیشان محل میں اس عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اس تاریخی واقعے کو دیکھنے کے لیے ترکی، جرمنی اور ہندوستان سے بڑے بڑے وفود وہاں موجود تھے۔ اس عبوری حکومت کو ہندوستان کی ضلع وطن انقلابی حکومت کا نام دیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد انگریزوں کو ہرا کر ہندوستان کو آزاد کرانا تھا۔ راجہ مہندر پرتاپ اس کے صدر، مولانا برکت اللہ وزیر اعظم اور مولانا سندھی ہندوستانی امور کے وزیر مقرر کیے گئے۔ مولوی بشیر کو وزیر برائے دفاع اور چمپا کرن پلائی کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کی ضلع وطن یا کوئی دوسری حکومت اس سے زیادہ سیکولر ہو سکتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ سیکولر حکومت ان لوگوں نے قائم کی تھی جو دیوبند تحریک کے روح رواں اور دنیا کے مشہور عالم اور اسکالر تھے۔ 1919 میں اس حکومت کو برطانوی سامراج کے زبردست دباؤ کے خاطر ختم کرنا پڑا۔ مولانا عبید اللہ سندھی ضلع وطن حکومت کے خاتمے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ وہ کابل سے روس چلے گئے، جہاں بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو حکومت روس کے مہمان کی حیثیت دی گئی۔ 1923 میں مولانا سندھی ترکی گئے۔ انہوں نے ہندوستانی آزادی کا منشور استنبول سے ہی شائع کیا۔ وہاں سے وہ 1927 میں مکہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ 2 سال تک مقیم رہے۔ ان کی حیثیت، قربانیوں اور عالمی پیمانے پر گفت و شنید میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس نے مولانا عبید اللہ سندھی سے ہندوستان واپس آنے کی درخواست کی اور وہ 1937 میں بالآخر ہندوستان واپس آئے۔ وہ دہلی میں مقیم ہوئے، جہاں ان سے پڑھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ 1944 میں اپنی بیمار بیٹی کی عیادت کے لیے وہ لاہور گئے، جہاں اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جزاک اللہ۔